تو بھی انہیں ہڈیوں میں شامل ہو جا. تھوڑے دنوں بعد تو بھی ایسے ہی سوٹ کر کنکال ہو جائے. ڈاکو سیاہ پوش سے ٹکر مر کم وقت. آج میں دنیا کا سب سے امیر ترین ڈاکو بن گیا ہوں. میرے پاس خزانہ سلیمانی کے 4 اونٹ ہیں. 4 زمان کو میں نے مار دیا اور وہاں صحرائی درویش بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائے گا. اے میرے مددگار رفیق، اے میرے مددگار رہنما شاہ جنات، ظاہر ہو، ظاہر ہو، جلد ظاہر ہو شاہ جنات. میں آ گیا ہوں صحرائی درویش. تو نے مجھے کیوں یاد کیا اے نیک نیت انسان؟ میں لٹ گیا ہوں، میں برباد ہو گیا ہے میرے مددگار شاہ جنات. خزانہ سلیمانی سے بھرے 2 اونٹ مکار دغاباز جمال نے مجھے مجبور کر کے مجھ سے چھین لیے. اور باقی کے 2 اونٹ کہاں ہے؟ وہ جمال کے دوست ڈاکو سیاہ پوش نے مجھ سے چھین لیے. اس طرح میں لٹ گیا ہوں، برباد ہو گیا ہوں. اے میرے مددگار شاہ جنات، خدا کے لیے میرے 4 اونٹ مجھے واپس دلا دے. اس نیکی سے خدا خوش ہوگا. خدا پرست شاہ جنات، تو فکر نہ کر اے فرشتہ سیرت انسان. میں تیرے 4 اونٹ ابھی لا کر تجھے واپس دوں گا. رک جائے ظالم ڈاکو سیاہ پوش، رک جا. نہیں رکوں گا. اے راگیر جن، مجھے جانے دے. مجھ سے تیری کیا دشمنی ہے؟ میں اس ہر انسان کا دشمن ہوں جو انسان کی شکل میں شیطان ہوتا ہے. جو انسانیت، شرافت اور نیکی کا دشمن ہوتا ہے، میں ان سب کا دشمن ہوں. تو نے غریب صحرائی درویش کی دولت لوٹ لی. اس کی دولت واپس کر دے. نہیں دوں گا. بے پناہ طاقت کے مالک جن، مجھے چھوڑ دے. میری دولت لے لے مگر میری جان نہ لے. میں تیری دولت بھی لوں گا اور تیری جان بھی. نہیں نہیں، ایسا نہ کرنا. رحم کر شاہ جنات، مجھ پر رحم کر. تو نے رحم کیا ہے مظلوموں پر، مجبور
लूटता था, मारता था, तो तूने रहम किया? तूने सहराई दरवेश पर रहम किया? फिर मैं तुझ पे कैसे रहम कर सकता हूं? अभी मैं तुझे कैसे आग में जलाकर राख कर दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना। सहराई दरवेश, तू अपनी अमानत ले। डाकू सियाहपोश ने अपने दोस्त जमाल को कहीं फेंक दिया और मैंने डाकू सियाहपोश को जलाकर राख कर दिया। देख ये चारों ऊंट जो इंसान नुमा शैतानों ने तुझसे छीन लिए थे, आखिर में तेरे पास ही आ गए और अब तू ही इनका असली हकदार है। ये संभाल। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने शैतानी पंजों से मेरी ये अमानत खजाना सुलेमानी को फिर मेरे कब्जे में कर दिया है। देखा दरवेश, दौलत कितना परेशान करती है। जब नहीं होती तो इंसान सिर्फ परेशान रहता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा दौलत जब आती है तो इंसान हर वक्त एक इम्तिहान में मुब्तला रहता है। जिंदगी मौत के हाथों में खिलौना बनी रहती है। जान जाने का डर और खौफनाक मुसीबतों में इंसान की जिंदगी का चैन सुकून चला जाता है। वाकई तूने सच कहा है मेरे मोहतरम शाह जिन्नात। 21 साल तक दौलत हासिल करने के लिए वजीफा पढ़ के जो मैंने दिक्कतें और परेशानी उठाई थी वो कुछ भी नहीं, और अब दौलत हासिल करने के बाद मेरा हर पल जिंदगी और मौत के शिकंजे में फंसा हुआ है। ऐ मेरे हमदर्द हम ख्याल शाह जिन्नात, मैं तुझसे एक इल्तिजा करता हूं कि तू अपनी बेपनाह जिन्नाती ताकत से मेरी ये अमानत खजाना सुलेमानी को रेगिस्तानी मुल्क तक पहुंचा दे। पहुंचा सकता हूं ऐ परेशान हाल दरवेश, लेकिन ये खजाना सुलेमानी के कानून और उसूल के खिलाफ है कि एक तो बेशुमार दौलत मुफ्त में दो और फिर वही दौलत घर तक पहुंचाओ। बस यही बहुत है कि 21 साल के वजीफे के बाद मैं तेरे कब्जे में आ गया और मुझसे खजाना सुलेमानी तेरे कब्जे में आ गया। अब तू इस दौलत को जान और ये दौलत तुझे जाने। आइंदा मुझे मत बुलाना। बस मेरा काम खत्म हुआ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
افسوس، حرص و ہوس، لالچ، سنگدلی کی سزا تجھے اور تیرے دوست کامران ڈاکو سیاہ پوش کو بھی ملی، اور تجھے پتا چل گیا کہ جہاں گناہوں کے حصے دار لالچی اور مطلبی دوست ہوں گے وہاں سچی دوستی کبھی نہیں ملے گی۔ جس گناہگار دوست کے دل میں ظلم، بے رحمی، آوارگی ہوگی اس دل میں ایمان اور شرافت نہیں ہوگی۔ جس دوست کے دل میں اللہ کا ڈر، نیکی کا جذبہ اور رحم نہیں ہو اس دوست کی دوستی پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بتا تو اے نابینا فقیر، جب تو سزاؤں کی زندہ تصویر بن گیا تو پھر کیا ہوا؟ اس موت کی وادی سے تو کیسے بچ گیا؟ بچایا تو اللہ نے، لیکن اللہ نے مجھے اپنی باقی سزا بھگتنے کے لیے بچایا۔ اللہ ہر بھٹکے ہوئے انسان کو سدھرنے اور سنبھلنے کا بار بار موقع دیتا ہے۔ سچائی کو سمجھنے اور ماننے والے انسان تو سدھرتے ہیں، مگر مجھ جیسے گمراہ گنہگار سدھرنے کے بدلے اور بگڑ جاتے ہیں، کیونکہ سدھرنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اس موت کی وادی سے مجھے ایک موت کے سوداگر نے بچایا۔ وہ ایک ظالم بردہ فروش تھا جو مجھ جیسے مصیبت زدہ انسانوں کو پکڑ کر ظالم انسانوں کے ہاتھوں بیچ دیا کرتا تھا، اور اس پردہ فروش نے مجھے ایک بہت ہی سخت دل ظالم انسان کو مہنگے داموں میں بیچ دیا، جو مجھے بات بات پر مارتا، کھیتوں میں جانوروں کی جگہ مجھ سے ہل چلواتا، اور جب وہ باہر نکلتا تو اس کی سواری کو میں قدوں کی طرح گھسیٹتا تھا۔ ایک دن جب اس ظالم انسان کی سواری کو میں گھسیٹ رہا تھا اور وہ مجھے کوڑے سے میرے سر اور میرے کندھوں پر مار رہا تھا، تب مجھے معاف کر دے، میں بہت ہی ظالم، دھوکے باز، کمینہ، احسان فراموش انسان ہوں۔ میں دولت کی خاطر انسان سے شیطان بن گیا تھا، مجھے معاف کر دے، مجھ گناہگار بدکار ظالم انسان کو معاف کر دے، معاف دے مجھے۔ بدکار گنہگار جمال، اپنا سر میرے قدموں میں رکھ کر مجھے گنہگار نہ بنا۔ نہیں، میں تیرے قدموں کو نہیں چھوڑوں گا، تیرے قدموں میں میری نجات ہے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ تو میرا غلام ہے اور میں تیرا آقا ہوں، تو اس اجنبی مسافر کو اپنا آقا کہہ رہا ہے؟ ہاں، دراصل میں یہی میرا آقا ہے، میں نے اس کی نافرمانی کی، اسے دھوکہ دیا، اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، بےعزتی کی ہے اس کی، یہ مجھے جو بھی سزا دے گا کم ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے صحرائی درویش، مجھے اس ظالم سے بچا لے۔ اللہ اس نیکی کے بدلے تیرے دل کی ہر مراد پوری کرے گا۔ تیرے ہاتھوں سے بنائی ہوئی نہر سے یہ ریگستان گل و گلزار ہو جائے گا۔ مجھ خطاکار گناہگار کو معاف کر دے اور اللہ کے دربار میں اپنا مرتبہ بلند کر۔ اے اللہ والے درویش، اللہ بھی اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، تو بھی مجھے معاف کر دے، معاف کر دے مجھے، معاف کر دے۔